اقامت کے حوالے سے یاد رکھیں، اقامت بالکل اذان کی طرح ہے، یعنی الفاظ وہی ہیں جو اذان میں، صرف فرق یہ ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ زیادہ کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات ذرا عرض کروں، اذان اور اقامت کے اندر ایک فرق ہے کہ اذان کے اندر الگ الگ سانس لیے جائیں گے اور اقامت میں زیادہ سانس اور وقفے نہیں کیے جائیں گے۔ مثلا آپ اذان دیتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر سانس لیتے ہیں نا، پھر جب سانس بحال ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اقامت میں ایسے میں نہیں ہوگا، اقامت میں جو پہلی 4 تکبیریں ہیں وہ ایک ہی سانس میں ادا کی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، اذان اور اقامت یہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں، اس میں تجوید کے قاعدے نہیں لگانے ہیں، جی صرف کے قاعدے نہیں لگانے۔ صرف کا قاعدہ تو یہ ہے نا کہ حمزہ وصلی سے پہلے کلام آ جائے تو حمزہ وصلی گر جایا کرتا ہے، جی اگر اللہ اکبر دوسرے اللہ سے پہلے آیا ہے تو تجوید اور صرف میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ دوسرے حمزہ کو گرا کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ لیکن اذان میں حکم ایسا نہیں ہے، اذان سماعی ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سنی ہے ویسے ہی اذان دینی ہے۔ اور حضور کے صحابہ حضور کے زمانے میں اذان حمزہ کے اس بات کے ساتھ دیتے تھے، اقامت بھی حمزہ ثابت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض پر تجوید کا حیضہ غالب ہوتا ہے اور وہ اذان میں جوش میں آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قاعدہ آپ کا ٹھیک ہے، قانون ایسے ہی ہے، عام حالت میں آپ پڑھیں تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جب آپ اذان میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں حمزہ کو باقی رکھیں گے، اللہ اکبر جی۔ اور دوسری بات حدیث میں آ گیا نا، الاذان والاقامت جزمن جزما، اذان بھی اقامت بھی ان میں آخری حرف پر جزم ہوگی۔ کیا اب جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا۔ اسی طرح اقامت میں جب آپ نے اقامت کہنی ہے تو 4 تکبیر کے کلمے ایک سانس میں کہنے ہیں، اللہ اور حمزہ باقی رکھنے کے ساتھ، آخر میں سکون کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی۔ پھر جو آپ نے تشہد کہنا ہے، تشہد کے 2 کلمے بھی ایک سانس میں کہنے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں بھی جزم ختم نہیں کرنی، بعض لوگ جن پر تجوید کا غلبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب آپ نے تشہد رسالت کرنی ہے اس وقت بھی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر میں جزم ایک ہی سانس میں دونوں کلمے۔ پھر جب آپ نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا ہے اس وقت بھی ایک ہی سانس میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اور آپ عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلی بات کہی ہے اذان اور اقامت سماعی ہیں، سماعی کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ سے سنی ہے ویسے ہی اذان اور اقامت کہنی ہے، اپنی طرف سے اس میں مرضی نہیں کرنی جی۔ اور پھر آخر میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کوشش کرے یہ بھی چاروں ایک ہی سانس میں ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اور اس میں سنت یہ ہے جس طرح اذان میں حی علتین کے وقت منہ ادھر پھیرتے ہیں جی، دائیں طرف حی علی الصلاۃ میں اور بائیں طرف حی علی الفلاح میں، اقامت میں بھی ایسے پھیرے، سنت ہے۔ والالتفات مسنون فی الاذان والاقامہ، التفات منہ پھیرنا اذان میں بھی سنت ہے، اقامت میں بھی سنت ہے۔
اور اسی طرح قد قامت الصلاۃ جب کہنا ہے وہاں پر بھی الاقامت جزمن جزما، حدیث میں آ گیا اقامت میں جزم ہوگی آخری حرف پر، کسی کی حرکت ظاہر نہیں کرنی. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب میں نے اقامت میں کیا بتایا ہے؟ ایک تو یہ کہ اقامت میں ایک ہی سانس میں تکبیریں بھی ہوں گی، تشہد بھی ہوگا، حیالتین بھی ہوں گی جی. اور دوسری بات اقامت میں جزمن جزمن ہوگی، وصل نہیں ہوگا. جب یہ بات آپ کو ذہن میں آ گئی تو اب پتہ ہونا چاہیے اذان کا صحیح طریقہ کیا ہے، اقامت کا صحیح طریقہ کیا ہے. اقامت کا صحیح طریقہ مستحضر ہو گیا. مثال کے طور میں آپ کو کہتا ہوں، آپ یہاں کھڑے ہو ذرا. اقامت آپ نے صحیح طریقے سے کہنی ہے جی، جیسے میں نے ابھی سکھائی ہے. ادھر کو رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب جو لوگ غلطی کرتے ہیں مثلا اقامت میں تکبیر میں جو پیچھے سے لفظ ملا دیتے ہیں وہ غلط کر پڑھ کے بھی بتائیں ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ دیکھو اذان میں ہونا چاہیے تھا چاہے اقامت ہو آخری حرف ساکن ہونا چاہیے تھا، جزم ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ پچھلے اگلے اللہ کو پچھلے را کے ساتھ ملا دیا. ایسا نہیں. اچھا اسی طرح بعض اوقات ایک ہی سانس کی بجائے جناب وہ دو دو سانس کر لیتے ہیں. تکبیروں میں ایسے کریں دو سانس کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھو سانس لے لیا، یہ اقامت میں سانس نہیں لینا چاہیے تھا جی. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا غلطی کی ہے انہوں نے؟ سانس لے لی ہے. حالانکہ جب دو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہی سانس میں پڑھنے چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ میں اقامت کی بات کر رہا ہوں، اذان کی بات نہیں کر رہا. اذان میں الگ الگ پڑھیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صحیح پڑھا انہوں نے؟ غلط کی ہے نا، کیونکہ سانس لیا ہے. صحیح پڑھ کے بتائیں. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب دیکھو ایک ہی سانس میں پڑھا. یہ دونوں کلمے اقامت میں ایک ہی سانس میں ہونے چاہیے جی. آگے حی علتین کہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. دیکھو دونوں حی علتین ایک ہی سانس میں کہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں اگر سانس لے لیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آپ اقامت کہہ رہے ہیں، اقامت میں جناب دو دو کلمے ایک سانس میں کہنے ہیں. توجہ ہے؟ آگے جو تینوں قد قامت الصلاۃ جی ایک سانس میں کہیں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. دیکھو ایک ہی سانس میں کہا ہے، ٹھیک کہا ہے. الگ الگ سانس میں غلط کر کے بتائیں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. صحیح کیا ہے انہوں نے؟ غلط کیا ہے کیونکہ سانس لے لیا ہے جی. آگے تینوں کلمے ایک ہی سانس میں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی تو اذان اور اقامت بیٹھیے. اذان میں یہ سارے کلمات الگ الگ ہوتے ہیں، اقامت میں ساتھ ساتھ. اور اسی طرح اقامت اور اذان دونوں کے اندر آخری حرف ساکن ہونا چاہیے، ملانا نہیں چاہیے.